بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس کے 7ویں درس میں شریک ہیں. آج کا موضوع حل مشکلات اور عقیدہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ محض رب ذوالجلال کی توفیق ہے کہ ہمیں اس وقت وہ ایسے عظیم پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرماتا ہے جبکہ نیند اور کام دونوں کی مصروفیات کا اہم وقت بھی ہوتا ہے، لیکن دلوں کا شوق اور ذوق جو رب ذوالجلال کے دین کے ساتھ ہے یہ اس کا اظہار ہے کہ اتنے حضرات و خواتین کو اس پروگرام میں مسلسل شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ان اٹھے ہوئے قدموں کو جو اس کے راستے میں چل کے یہاں پہنچتے ہیں
ان کے چلنے کو قبول کرے اور دلوں کی آہوں کو اور دعاؤں کو اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ آج کا عقیدہ بھی اور یہ درس جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے، حل مشکلات اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جس دین کی تعلیم دی اس کا اظہار صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کے ہر لمحے میں ہوتا رہا، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا عملی تفسیری کردار نظر آتے تھے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے اور وہی کائنات کا پالنہار ہے، وہ قادر مطلق ہے اور وہی کائنات میں متصرف بالذات ہے۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اگر اس کی طرف سے اذن نہ ہو تو کائنات میں ایک ذرہ بھی اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ خالق کائنات جل جلالہ لوگوں کے احوال کو جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کر کے ان کی مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے نیابتاً اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت ان بندوں سے ظاہر ہوتی ہے، وہ بندے بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے بندوں کے لیے مددگار بن جاتے ہیں۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ کسی کو تنکا بھی نہیں عطا کر سکتے اور ایک پتے کو حرکت بھی نہیں دے سکتے، لیکن جس حیثیت میں وہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں ان کا زور بازو اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات جل جلالہ ان ذوات سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور بندگان ہی میں سے بعض کو بعض کے لیے اپنے اذن سے اور اپنی دی ہوئی طاقت سے مددگار بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ Are he who listens to destitute when he calls upon him. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ And he who removes evils. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ And makes you possessors in earth and successors in earth. Ailahum ma'allah, if is there any God along with Allah, qalilan ma tazakkarun, very little you reflect. قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے استفہامیہ انداز میں اپنی توحید کے ایک منظر کو بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ کیا وہ جو لاچار کی آہ کو اور پکار کو سنتا ہے، یا وہ لاچار کی آہ اور پکار کو سنتا ہے اذا دعاہ جب وہ لاچار اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے،
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تجھے اپنی نیابت اور خلافت عطا فرماتا ہے، زمین کا تم کو وارث بنا دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور بھی ہے اللہ کے سوا جو اللہ کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہو؟ تو جواب خود آیت کے انداز سے اخذ ہوتا ہے کہ اور کوئی ایسا نہیں، صرف اللہ ہی ہے جو کہ مضطر کے حال کو سن کر اس کی مدد کرتا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتا ہے بہت کم تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو اور بہت کم تم دھیان دینے والے ہو۔ اس مقام پر خالق کائنات جل جلالہ کا خطاب مسلسل مشرکین سے ہے، اور مشرکین کے جو اس وقت ان کی سوچ کا معیار تھا اللہ اس کو مسترد کر رہا ہے، اور مومنین میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کی اس شان کا انکار کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا بغیر اللہ کی رضا کے کسی اور کو ایسا ماننے والا ہو۔ پیچھے بھی ہے اللہ خیر اما یشرکون، اور اس کے بعد امن خلق السماوات سے گفتگو کو شروع کیا گیا، اور اس کے بعد بھی آیت میں اللہ فرماتا تعالی اللہ عما یشرکون، کہ اللہ اس سے بلند و بالا ہے جو لوگ وہ شرک کرنے والے ہیں۔ مشرکین کو دعوت حق دی گئی اور ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے کہ جو کائنات میں متصرف حقیقی ہے اور پکارنے والے کی پکار کو سنتی ہے، اس کو جواب دیتی ہے اور اس کی غم کو دور کرتی ہے، لہٰذا اس کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہی ذات تمہاری مشکلات کو حقیقی طور پر حل کرنے والی ہے۔ کوئی بت یا طاغوت ایسا نہیں کہ جس کو یہ صلاحیت دی گئی ہو، یہ خالق کائنات جل جلالہ کا اپنا فضل ہے، اور اسی فضل سے وہ لوگوں کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام میں رب ذوالجلال نے مشرکین کے طرز فکر کو تو مسترد کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہیں، اور بت اور طاغوت ان کے سامنے ہیں جن کو مشکلات میں وہ پکارتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وہ کسی طرح بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ پکار کو سنتی ہے اور تمہاری مدد کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 کو سامنے رکھیے تاکہ پتہ چلے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے اولیاء کے تبرکات یا اللہ کی مخلوق میں سے جو اللہ کے اذن سے مدد ملتی ہے ادھر متوجہ ہونا، اور حقیقت میں اللہ ہی کو اپنے لیے مشکل کشا ماننا، اس سے توحید کے عقیدہ میں کوئی خلل یا خرابی لازم نہیں آتی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچے ہوئے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور وہ مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق اور جدائی میں آنسو بہا رہے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنے بھائیوں کو ایک تحفہ دے کر بھیجا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 ہے، فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور یہ میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا، یأت بصیرا، ان کی آنکھیں درست ہو جائیں گی اور بینائی بحال ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اسرار توحید
اور رموز وحدانیت ان کے لیے کوئی اجنبی سبق نہیں، یہ خود لوگوں کو توحید کے جام پلانے کے لیے دنیا میں تشریف فرما تھے، اور خود انہوں نے مشرکین کے شرک کو توڑ کر انہیں توحید کا علمبردار بنایا۔ اب ایک مشکل کے وقت میں کہ جب ان کے ابا جی کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا 100% سے بھی زائد یقین ہے اللہ کی توحید پر اور اس کی طرف سے مشکل کشائی پر، لیکن اس کے ساتھ اپنی قمیص کو روانہ کرتے ہوئے وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق اور برکت جب اللہ کی مخلوق میں شامل ہوتی ہے، اس وقت اللہ کو متصرف بالذات سمجھتے ہوئے ایسی چیز کو درمیان میں رکھنا، اس سے عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بظاہر قمیص کو آنکھوں پہ رکھا جا رہا ہے، اور قمیص جب آنکھوں پہ گئی تو آنکھوں میں چمک آ گئی اور اجالے آ گئے، تو اس میں شرک نہیں تھا، اس واسطے کہ حقیقت میں ان کا خیال اور ان کا عقیدہ صرف اللہ کی ذات پر تھا کہ وہی اللہ بیماری کو دور کرنے والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اگر اپنے پیغمبر کی برکت سے ایک قمیض کو نوازتا ہے تو اس قمیض کا فیض یہ غیر اللہ کا فیض نہیں ہوگا، غیر اللہ میں تو فیض ہوتا ہی نہیں، اس میں جو برکات آئی ہے اللہ کے اذن سے آئی ہے، اور اللہ کی توفیق کا وہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور اللہ کی قدرت وہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے، تو نہ تو قمیص بھیجنے والوں کا عقیدہ معذلہ شرکیہ تھا، اور نہ ہی لے جانے والوں کا عقیدہ شرکیہ تھا، اور نہ ہی آنکھوں پر سجانے والے اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ شرکیہ تھا، سارے توحید کے علمبردار تھے اور توحید کے پرستار تھے، اور ساتھ ایک چیز کو اس کو مفید سمجھتے ہوئے استعمال بھی کیا جا رہا تھا۔ تو یہ قرآن مجید نے فرق واضح کر دیا کہ بت اور طاغوت کا کسی لحاظ سے بھی اس کی عطا یا اس کی مدد کا اسلام میں تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا، چونکہ جب بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا لیا جائے گا تو اسی سے ہی شرک کی مہر اس بندے پہ لگ جائے گی اور اس کو مشرک قرار دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی مدد کا مظہر سمجھنا، اللہ کی مخلوق کی کسی چیز کو، اور اس انداز میں کہ وہ مدد اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے، اور خدا نہ چاہے تو پھر اس سے ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے اذن سے اللہ جو چاہے اس چیز سے فائدہ دلوا سکتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید نے بطور انفرادیت کے اس امت کو عطا فرمایا کہ بتوں کی طرف متوجہ ہونے والی ہلاکت اور چیز ہے، اور اللہ کی مدد کا جو مظہر ہے نفوس کا کائنات کے اندر، ان کی طرف بظاہر اسباب کے لحاظ سے متوجہ ہونا اور حقیقت میں توجہ رب کی ذات کی طرف رکھنا، یہ اور معاملہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت نے جس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس مقام پر ابتدا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کا ایک پہلو عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند کی عظیم شخصیت کہ جن کے خاندان اور خانوادہ پر بہت سی مسلکی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جو خاندان حضرت شاہ ولی اللہ کے چشم و چراغ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی کے سورہ فاتحہ کے مقام پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 پر اس مسئلہ استعانت اور حل مشکلات پر تفصیلاً بحث کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ حقیقی طور پر مددگار ہے اگر اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا مددگار مان لیا جائے جس کو اللہ کی دی ہوئی طاقت کا محتاج سمجھا جائے
اور اللہ کی اذن کا محتاج سمجھا جائے، اس سے مدد مانگنا اور اس کا مدد کرنا، یہ دونوں باتیں ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منافی نہیں۔ یہاں اس مدد کی نفی کی جا رہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا کے مدد مانگی جائے، یا کسی کو اللہ کے سوا مستقل بالذات سمجھ کے کہ وہ اللہ کی قدرت کا اور طاقت کا بھی محتاج نہیں ہے اور اذن کا بھی محتاج نہیں ہے، ایسی مدد کی نفی کی جا رہی ہے کہ توحید پرست اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے حقیقی مدد چاہتا ہوں۔ عبادت میں دو قسمیں نہیں، عبادت مجازی ہوتی ہی نہیں، لیکن مدد حقیقت اور مجاز میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایاک نعبد میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے حقیقی مدد چاہتے ہیں۔ اس واسطے کہ درجنوں احادیث ہیں کہ جس میں اللہ کے سوا مجازن مدد چاہی گئی ہے اور مجازن مدد کی گئی ہے، اور اس عقیدے کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عملاً اپنی زندگی میں ثابت کیا ہے۔ تو فارسی کے اندر تفسیر عزیزی میں یہ الفاظ ہیں، درینجا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہ کہ اعتماد برآں غیر باشد و اورا مظہر اون الہی نہ داند حرام است۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کہتے ہیں درینجا باید فہمید، اس جگہ سمجھ لینا چاہیے کہ استعانت از غیر کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، بوجہ اس طرح کہ اعتماد برآں غیر باشد کہ اس غیر پر ہی اعتماد ہو، وَأُورَا مظہر اون الہی نہ داند اور اس غیر کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ جانے، اسے مستقل بالذات سمجھے کہ یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حرام است، اس طرح کی مدد غیر سے مانگنا یہ حرام ہے کہ اگر اس غیر کو اس نے اللہ کی مدد کا مظہر نہیں جانا اور اسی پر اعتماد ہے کہ اللہ کے سوا یہی سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ مستقل بذات ہے، اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی بڑی سی بڑی شخصیت سے یا کہ مخلوق کے کسی فرد سے ایسی استعانت چاہی تو اس کو انہوں نے حرام قرار دیا کہ ایسا مدد کا طلب کرنا حرام ہے۔ اب دوسری شک بیان کرتے ہیں کہ جو جائز ہے اگر التفات محض بجانب حق است وَأُورَا یک از مظاہر اون دانستہ، کہ کوئی شخص مدد تو مانگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمہم اللہ سے، اور ان کو اللہ کی مدد کا مظہر جانتا ہے اور اس وقت بھی توجہ اس کی اللہ کی ذات کی طرف برقرار ہے، اسی کو کائنات کا متصرف بالذات سمجھتا ہے اور اسی کو ہی قادر مطلق سمجھتا ہے، اور یہ درمیان میں جو ذات ہے اس کو اس شخص نے اللہ کی مدد کا مظہر مانا ہوا ہے کہ مدد اللہ ہی کی ہے اور اس جگہ سے اس مدد کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں بغیر استعانت نماید، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے غیر سے اللہ کے غیر سے استعانت چاہتا ہے، دور از عرفان خواہد بود، یہ بات معرفت سے دور نہیں ہے، و در شرع نیز جائز است اور شریعت میں بھی جائز ہے، و انبیاء اولیاء این نوع استعانت بغیر کردہ اند، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء علیہم الرحمہ اس قسم کی استعانت غیر سے کرتے ہیں، اور بغیر کردان کسی کے چاہنے پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ودر حقیقت این نوع استعانت بغیر نیز بلکہ استعانت بحضرت حق است۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر
اللہ کی مخلوق کے کسی فرد سے مدد چاہنا یا مخلوق کے کسی فرد کا کسی کی مدد کرنا کہ متصرف بالذات تو صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ ولی یا نبی اس کی مدد کا مظہر ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسے عقیدے سے ان سے مدد چاہنا، یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اس کو غیر کی مدد شمار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی دور سے جو 2 مہینے کی مسافت تھی تخت منگوایا اور آیا آنکھ جھپکنے سے پہلے، تو جب پہنچا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ طاقت اصل میں اللہ ہی کی ہے کہ اگرچہ لانے والا تو میرا ایک غلام ہے، مصاحب ہے، لیکن طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اور ایسے ہی بدر کے میدان میں مدد فرشتے کر رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، اگرچہ تلواریں انہوں نے چلائی اور میرے صحابہ کے ساتھ، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کھڑے یہ ہوئے اور یہ مدد کرتے رہے، لیکن چونکہ یہ میری مدد کا مظہر تھے تو ان کی مدد کو غیر خدا کی مدد نہ کہو۔ ومن نصر الا من عند اللہ، یہ مدد اللہ ہی کی ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاک نستعین کے اندر اس بات کو واضح لکھ دیا کہ غیر کی طرف انسان جب اللہ کے کسی ولی یا نبی سے مدد چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اصل میں مددگار اللہ ہی ہے اور یہ اپنی طرف سے مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے اور پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، لیکن اللہ کی دی ہوئی مدد کا مظہر جب بنتے ہیں تو یہ اللہ کے اذن سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان سے مدد مانگنا اور ان کا مدد کرنا، یہ دونوں شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی یا عقیدے میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی تمہید تھی۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حل مشکلات کے لحاظ سے کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھے ہوئے دین پر عمل کیا اور اپنی مختلف حاجات کے وقت اپنے آپ کو کیسے بالواسطہ اللہ کے دربار کی طرف متوجہ کیا۔ بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 844 پر یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ مطلب یہ تھا کہ جنتی عورت سے مطلع نہ کروں؟ تو کہتے ہیں قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، اگر حقیقی طور پر یعنی طے شدہ جنتی خاتون کا پتہ چلے تو علم میں اضافہ ہوگا اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس کی کہ باقی لوگوں کی جنتوں کے فیصلے بعد میں ہوں گے اور یہ فیصلہ تمہیں بھی معلوم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بتاتا ہوں، ھذہ المرأۃ السوداء، یہ سیاہ رنگ کی خاتون یہ یقیناً جنتی خاتون ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ جنت چھپی ہوئی ہے، اس کے فیصلے پوشیدہ ہے، ابھی حشر بپا ہوگا، پھر نامہ اعمال کھلیں گے، دفتر اعمال کے سامنے ہوں گے، پھر اللہ کے دربار میں فیصلے ہوں گے، تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ یقیناً جنتی خاتون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور مفسر بارگاہ رسول علیہ السلام بھی ہیں، انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، کہنے لگے اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہوتے ہوئے یہ خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی، فقالت انی اسرع، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، واتکشف اور بے پردہ ہو جاتی ہوں، فادع اللہ لی، اللہ سے دعا کرو کہ میرا یہ دورہ ٹھیک ہو جائے اور میرا مرض دور ہو جائے۔ اب یہ صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لیے پہنچی، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے تو براہ راست وہاں بھی مانگتی تو ہو سکتا تھا،
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دربار میں جو مرتبہ اور مقام ہے، اس واسطے آپ کی سفارش کو اس نے لازمی سمجھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جھڑکی نہیں دی کہ میری صحابیہ میں نے تو کلمہ پڑھانا ہے، نماز کا مسئلہ تمہیں بتانا ہے، یہ مرگی کے دورے تمہارے رب نے درست کرنے ہیں، اور تم جہاں بیٹھو وہاں سے تم پکارو اور اللہ ایسا فرما دے گا۔ یہ کہا جا سکتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے کہنے پر اسے کوئی جھڑکی نہیں دی اور نہ ہی اس کے سوال کو مسترد کیا، بلکہ کمال رحمت کے اظہار پر وہ ایک چیز معین مانگنے آئی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، ہم دو میں سے جو چاہو وہ دلوا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر صبر کر سکتی ہو اس بیماری پر تو صبر کرو، ولک الجنہ، تمہاری جنت کا فیصلہ آج کر دیا جاتا ہے، ابھی تم جنتی قرار پاؤ گی۔ ولک الجنہ، الجنہ ثابتۃ لک، یہ مطلب ہے کہ ابھی جنت تمہیں تمہارے نام لگا دی جائے گی، تمہیں جنتی قرار دے دیا جائے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر ابھی جنت نہیں لینا چاہتی تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بیماری دور کر دے گا، اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو بیماری دور کروا لو اور چاہو تو جنت کا سرٹیفکیٹ لے لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ وہ صرف اپنی مرض کے لحاظ سے آئی تھی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ معمولی سی بات ہے، چاہو تو جنت آج ہی عطا کر دیتا ہوں اور اس کے بارے میں تمہارا فیصلہ حتمی ہو جائے گا۔ قربان جاؤں اس صنف نازک پہ، حالانکہ بیماری کا مسئلہ کس قدر بندے کے جگر کو پگھلا دیتا ہے۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصبرو، بیماری چلو چند گھڑیاں ہے، چند سال ہے، کوئی بات نہیں، میں صبر کرتی ہوں، آپ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ اصبرو، میں صبر کرتی ہوں۔ صبر کرنے کا مطلب یہ تھا، فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرتی ہوں، جنت مجھے دے دو۔ فقالت انی اتکشف، جب جنت کا فیصلہ ہو گیا تو کہنے لگی بھی تو میں نے منظور کر لی، لیکن یہ تو نہ ہونے پائے کہ جب میں مرگی کے دورے سے گروں تو میرا کہیں صدر درست نہ رہے، بے پردہ ہو جاؤں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ فدعا لہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگرچہ پہلے تم نے خود ایک چیز اپنے اختیار سے لی تھی اور اب تجھے مزید یہ چانس نہیں دینا چاہیے تھا کہ تم کچھ اور بھی مانگو، اس واسطے کہ تم نے جنت لے لی، لیکن تم اگر کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بیماری تو آئے گی مگر کبھی بھی تم بے پردہ نہیں ہو سکو گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ اب یہ وہ حقیقت تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی تو عقیدہ کیا بنا لیا کہ تابعین کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے یقیناً جنتی خاتون دیکھنی ہو یہ عورت ہے کہ جو کہ جنتی ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، سرکار کا دینا اور سرکار کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنی مشکل کو حل کروانا جائز نہ سمجھتے ہوتے تو ان باتوں میں سے کوئی بات بھی سامنے نہ آتی۔ اور پھر بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور عقیدہ یہ بیان کرنا، یہ آج ہر بندے کے لیے بڑا لازم ہے۔ آج اس وقت ہم ایسی حدیث بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے کہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں آگے جا کے ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں، اللہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گا۔ لیکن ابن عباس صحابی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کہنے لگے میں یقین سے کہتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ جس نے یقیناً جنتی خاتون کو جاننا ہے تو یہ ہے کہ جن کی مشکل میرے محبوب علیہ السلام کے دربار میں حل ہوئی تھی، یہ چھوٹی مشکل حل کروانے گئی تھی، نبی علیہ السلام نے بڑی مشکل حل فرما دی اور ان کو جنت دے دی، اور صحابی نے اس پر اپنا پکا یقین رکھ لیا ہے اور 1% بھی شک باقی نہیں رہا۔ کہنے لگے یہ وہ ہے کہ جن کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو چکا ہے اور ان کو یقینی طور پر جنتی قرار دیا جا چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر
जामे तिरमिज़ी में भी है और मिशकात शरीफ में तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन सही करार दिया है कि हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, इन रजुलन दरीर अल बसरी अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नाबीना सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए। फ़क़ाल उद्उल्लाह अन युआफ़ियनी, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे आफियत अता फरमा दे। अब देखो, ये ईमान के अव्वलीन मुखातब लोग हैं जिनको तौहीद के असरार रुमूज का अच्छी तरह पता है और ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होना, उनसे जाके हाजत का जिक्र करना और उनको दरमियान में वसीला बनाना और उनसे अल्लाह के दरबार में सिफारिश करवाना, ये माज़अल्लाह बुत की तरफ जाने के मुतरादिफ नहीं है, ये अल्लाह के गैर उसके दुश्मन की तरफ जाने के मुतरादिफ नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई सहाबी भी ये नाम ना करते और जो आता नबी अलैहिस्सलाम झिड़की दे के पीछे हटाते कि मुझसे सिर्फ तुमने नमाज रोजे का मसला पूछना है, ये मेरी हैसियत ही नहीं कि तुम्हारी बीमारियों के बारे में मैं अल्लाह से दरखास्तें करता रहूं और इनकी शिफा का मैं बंदोबस्त करता रहूं। अल्लाह जानता है, तुम उसको पुकारो, वो सही कर देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तबसरा उनके सामने नहीं किया, जो आया है कोई एक चीज लेने आया था, आपने उसको कई चीजें देने का ऐलान फरमा दिया है। अब यहां पर भी जिस वक्त वो सहाबी पूछने लगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां भी दामन रहमत खोल दिया, इन शिता दऊतो व इन शिता सबरता, मर्जी है तो मैं दुआ कर देता हूं, मर्जी है तो तुम सब्र करो, फहुवा खैरुल लका, इस दुआ के नतीजे में जो तुम्हें आंखें मिलेंगी उसके मुकाबले में सब्र तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। एक है आंखों का मिल जाना, एक है नाबीना होने के बावजूद सब्र करना। सब्र करोगे तो जन्नत मिलेगी, और ऐसे मामले में चाहते हो तो मैं दुआ कर देता हूं। और यह जन्नत का मतलब था उसी वक्त फैसला, वरना सहाबा तो जन्नती ही जन्नती है और इनके अलावा सैकड़ों सहाबा के बारे में अहादीस आ चुकी है। और वैसे ही कुल्ला वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हुस्ना का उनका वादा किया हुआ है। तो यह मतलब था इस वक्त जन्नत का फैसला करवाना चाहते हो या आंखें लेना चाहते हो, जो चाहो हम उसके लिए तैयार हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये इरशाद फरमाया तो वो शख्स कहने लगे अपना अपना शौक है और अपनी अपनी तबीयत और चाहत है। वहां वो खातून आई थी तो उनको जब इख्तियार दिया गया था तो उन्होंने क्या चाहत इजहार की, कहने लगी बीमारी पर तो सब्र कर लेती हूं, जन्नत दे दो। ये सहाबी जो है नबीना, ये कहने लगे फदो, आप मेरी आंखों का बंदोबस्त कर दे, अल्लाह से दुआ करें, जन्नत तो आपके सदके मिल ही जाएगी। फदो, आप दुआ कर दें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, मैं दुआ ऐसी करता हूं कि क़यामत तक के लोगों को वो तरीका मिलेगा कि जो मेरे पास नहीं पहुंच सकेगा, यहां जहां बैठा हुआ दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी मुश्किल को हल फरमा देगा। फअमरहु अन यतवद्दा, हुक्म दिया कि वुजू कर लो। फयुहसिनुल वुजू, अच्छी तरह वुजू करो, उस शख्स के लिए यह कहा। और फिर यदउ बिहाज़त दुआ, ये दुआ मांगो। और दुआ के अल्फाज से यह पता चलता है वो गैब में अलहदा जगह पे वुजू करके उन्होंने जाके ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तो इससे सवाल करता हूं, व अतवज्जहु इलैका, और तेरी तरफ तवज्जो करता हूं। कैसे? बिनबी का मुहम्मदिन नबी रहमती, मैं अकेला नहीं, मैं तेरे नबी अलैहिस्सलाम को साथ लेके सवाल करता हूं। मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूं, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ। अगरचे सरकार अलहदा बैठे हैं मगर रहमत सरकार की उम्मती के साथ है। फरमाया अतवज्जहु इलैका बिनबी का, तेरी तरफ मुतवज्जे हूं मगर वहां आके जहां दरबारे रिसालत है, बिनबी का मुहम्मदिन नबी रहमत, जिनको तूने नबी रहमत बनाया है, हर अदा जिनकी रहमत है, मैं उनके वसीले से तुझसे दुआ मांग रहा हूं। अब इसका तर्जमा और क्या होगा जब बार बार वो कहते हैं अतवज्जहु इलैका बिनबी का, बा साथ के माना में है, बा वसीले के लिए है,
سہارے کے لیے ہے، صدقے کے لیے ہے کہ میں تمہارے نبی علیہ السلام کے صدقے، ان کے سہارے، ان کے وسیلے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، ان کو ساتھ لے کر میں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ انی توجہت بکا، بعض کتب میں باقاعدہ یہاں پر یا محمد انی توجہت بکا دعا اللہ سے کی جا رہی ہے اور درمیان میں پکارا نبی علیہ السلام کو جا رہا ہے، اس واسطے کہ یہ طاغوت یا بت والا معاملہ نہیں، ان کی جو اللہ کے دربار میں عزت اور ویلیو ہے اسی کا سہارا تو دعا کو میسر ہے اور دعا کی قبولیت ملے گی۔ انی توجہت بیکا، جامع ترمذی کے موجودہ نسخوں میں بیکا کا لفظ اب بھی موجود ہے اور کاف ضمیر خطاب ہے، اور اس میں خطاب کس کو ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جس طرح یا سے پکارا جاتا ہے کاف سے بھی، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، وہی کاف ضمیر خطاب۔ اب صحابی علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں اور وہاں بھی محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس موجود سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں توجہت بیکا، کہ میں تمہیں لے کے اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ ادھر اللہ سے کہا کہ میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں، اور ادھر نبی علیہ السلام سے کہا توجہت بیکا کہ میں تمہیں ساتھ لے کے اللہ کے دربار میں الی ربی، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ کیوں؟ لیقضی لی فی حاجتی ھذہ، تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل مشکلات میں باقاعدہ آپ کو سب سے بڑا وسیلہ تسلیم کیا گیا، اور صحابی یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم فشفہ فیہ، اے اللہ ان کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لے۔ یہ وہ صحابی ہیں، دعا مانگتے ہیں، طبرانی میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس میں داخل ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم وہیں بیٹھے تھے، وہ آ گیا تو آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو اللہ ہی کے دربار کا نمائندہ سمجھا گیا ہے۔ صحابہ نے حاجات کے لیے یہاں کا رخ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو طریقہ بتا دیا، یہی حدیث بعد میں بھی صحابہ اپنی اپنی حاجات، ایک شخص کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، یہی عثمان بن حنیف سے کہنے لگے میں تجھ کو نسخہ بتاتا ہوں، چلو وضو کرو اور یہ نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اگرچہ محبوب علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی توجہت بیکا، اے روضہ پاک کے مقیم میں تجھے ساتھ لے کے دعا کر رہا ہوں۔ تو جس وقت دعا کی اگلے لمحے میں مشکل کو حل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر بھی ایسا موجود رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آج بھی جس حیات میں موجود ہے، حیات حسی حقیقی میں، اس کے لحاظ سے آج بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس عقیدے کی بنیاد پر، جس کا تمہید میں ذکر کر چکا ہوں، جس وقت حاجات پیش کی جاتی ہے، اللہ نے آپ کو ایسا اختیار دے رکھا ہے کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے وہ حاجات پوری ہوتی ہیں اور مشکلات کا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سلسلہ میں بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف، بلکہ اس سے پہلے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 پر یہ حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو اتنا واضح عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو گئی، اس چیز کو بھی انہوں نے اپنے لیے مشکل کشا سمجھ لیا، اللہ کے اذن سے اسے بھی حاجت روا مانا۔ تو جن کے بدن سے لگی ہوئی قمیص مشکل کشا ہے، وہ بنفس نفیس کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم بخاری میں ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب، ان کا علیحدہ عقیدہ اور پھر قمیص کے لحاظ سے علیحدہ عقیدہ۔ پہلے منہ مبارک کے لحاظ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں بال ہوگا، اس کو کیا حیثیت مل گئی؟ اس مقام پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے پاس چاندی کی ڈبیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ عمل بھی ان کا اپنے بیٹوں کے لیے، امت مسلمہ کے سپوتوں کے لیے درس تھا کہ ان سے کبھی تم ہم سری نہ کرنا، تمہارے بالوں سے وبا پھیلتی ہے اور ان کے منہ مبارک شفا بانٹتے ہیں، اور ان کو ڈبیوں میں، چاندی کی ڈبیوں میں سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔
حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ بقدح من ماء، مجھے میرے گھر والوں نے پانی کا ایک پیالہ دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا. کیوں؟ کہتے ہیں کان اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخدبۃ. ہمارے ہاں سب صحابہ تابعین میں یہ دستور تھا، جس شخص کو بھی نظر لگ جاتی تھی یا کوئی بیماری، وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین کے پاس چلا جاتا تھا. کان اذا ماضی اور یعنی استمرار پر اس کے دلالت ہے. کان اذا اصابہ، جب کسی کو نظر لگتی تھی یہ بھی مشکل ہے، اور شیئن کوئی مرض لگ جاتا تھا یہ بھی مشکلات ہے صحابہ کی. تو کیا کرتے تھے؟ وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں ان کے پاس چلے جاتے تھے. اب ان کے پاس جا کے اپنی بیماری کا ذکر کرتے. دیکھو کتنا واضح عقیدہ ہے صحابہ تابعین کا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ بھی اپنے کسی بیٹے کو جھڑکی نہیں دی کہ دیکھو تم نے پیالے اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، جہاں بیٹھے ہو بیماری لگ گئی ہے تو اللہ کو پکارو، بیماری دور ہو جائے گی، کیا پڑا ہے ان پیالوں میں، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ ہرگز کسی کو جھڑکی نہیں دی. سب کو یہ عقیدہ واضح کیا ہے اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، مگر نبی علیہ السلام کے منہ مبارک کے صدقے میں مدد جلد مل جاتی ہے. اب جس وقت بیمار کا پیالہ پہنچا، اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضہ، چاندی کی ڈبیا سے منہ مبارک نکالے ہیں اور ان کو پیالے میں ڈالا اور خدخدت ہو پیالے کو حرکت دی ہے. اور یہ پانی پیالے سے جب منہ مبارک کو نکال لیا گیا، یہ پانی بیمار نے پیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی. اب یہ کوئی توہم پرست لوگ نہیں، یہ حق پرست لوگ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، اور بالخصوص حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خود یہ اپنی نگرانی میں سب کچھ کروا رہی ہیں، وہ خود سب سے بڑی ذمہ دار ہے. انہوں نے امت مسلمہ کو یہ عقیدہ دیا کہ بت اور طاغوت کا معاملہ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا معاملہ اور ہے. ان کے منہ مبارک کے لیے سفر کرنا، پانی بھر کے پیالے لانا، پانی میں منہ مبارک ڈالنا اور پھر نیت شفا سے پینا کہ یہ پانی پیئیں گے تو بیماری دور ہو جائے گی، یہ وہ دین ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو عطا فرما رکھا ہے. دوسرے مقام پر مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 پر یہ حدیث شریف ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک جبہ تھا. کہتی ہیں حاضی جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبہ عام نہیں، یہ میرے محبوب علیہ السلام کا جبہ ہے. کانت عند عائشہ تھا، یہ میری ہمشیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. لما قبضت قبضتها، جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ میں نے رکھ لیا. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، اسے کبھی ہمارے محبوب علیہ السلام پہنا کرتے تھے. اب اس کی صورتحال کیا ہے؟ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا، ہم صحابہ جب مشکل میں پھنستے ہیں، بیماری کڑی آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نَحْنُ نَغْسِلُهَا، ہم اس جبے کو دھوتے ہیں، لِلْمَرْضَى مریضوں کے لیے، نَسْتَشْفِي بِهَا اس کا پانی پیتے ہیں شفا مل جاتی ہے. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہے. حل مشکلات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے کی طرف متوجہ ہوئے اور شرک نہیں بنا، اور یہ توجہ غیر کی طرف قرار نہیں پائی، اس واسطے کہ جبے میں جو فیض ہے وہ بدن نبوی کا ہے، اور بدن نبوی میں جو کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس واسطے یہاں ماں بغیر ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہوئے، سرکار کا بدن تو بدن رہا، کپڑے کو جب اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ لیا تو اس سے مدد مانگنا یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ نہیں، یہ صفہ والے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے ایک دو بار نہیں، اگر ایک بار ہوتا تو ہمارا عقیدہ پھر بھی ثابت تھا. وہ اسماء کہتی غسلناہا، ہم نے دھویا، پانی نکلا، ایک بندہ بڑا بیمار تھا وہ صحیح ہو گیا، پھر بھی ہمارا عقیدہ ثابت تھا. لیکن وہ کہتی ہیں نحنو، ایک تو میرا کام نہیں، ہم سارے نغسلوہا، بار بار اس کو دھوتے ہیں اور ہر بار شفا ملتی ہے. کتنا بڑا ذخیرہ ہے شفا کا اس میں. اور یاد رکھیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا 73 ہجری میں ان کا وصال ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
نصف صدی سے زائد وقت گزر چکا تھا، مگر پھر بھی وہ برکت باسی نہیں ہوئی، اور نوری پیکر سے اس کپڑے کو جو فیض ملا تھا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں بار بار دھوتے ہیں، اور ہر بار اس کپڑے کی برکت سے جب کپڑے کو پانی لگتا ہے، نسبت دیکھو، کپڑا بدن نبوی کو لگا اور پانی کپڑے کو لگا، اور وہ پانی صحابی پی رہے ہیں، بدعتی نہیں، صحابی، توہم پرست نہیں، توحید پرست صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اس نیت سے نستشفی بہا، باب استفعال ہے، شفا پر سین طلب کا آیا ہوا ہے، نستشفی بہا، ہم اس جبے سے شفا چاہتے ہیں، جبے کے صدقے شفا چاہتے ہیں۔ اب سارے اس جبے کا پانی پی کر پھر بھی توحید پرست ہیں، اس واسطے کہ وہ سمجھتے ہیں جبہ خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ اللہ کا دیا ہوا فیض ہے جو بدن نبوی میں آ گیا ہے، اور بدن نبوی سے اس جبے کو بھی حصہ مل گیا ہے۔ اب اس کو جو پانی لگتا ہے وہ پانی اللہ کے اذن سے مشکل کشائی بھی کرتا ہے، حاجت روائی بھی کرتا ہے۔ پھر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک باپردہ خاتون آ گئی، انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کو چادر کا تحفہ پیش کیا، محبوب علیہ السلام نے اوڑھ لیا۔ حضرت سہل بن سعد راوی ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 865 پر یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی 2-3 مقام پر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے وہ چادر مانگ لی، میرے محبوب علیہ السلام نے دے دی۔ سرکار جب مجلس سے اٹھے، لامہ اصحابہ، اس شخص پہ دیگر صحابہ نے تنقید کی کہ تم نے چادر کیوں مانگی؟ نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی تب تحفہ قبول کیا، تمہیں مانگنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہ دربار ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے منگتا خالی جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تم مانگتے اور سرکار نہ دیتے، تمہیں مانگنے سے ہی اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ اب جب یہ تنقید ہوئی تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں، ان کا جواب سنو، اور یہ عقیدہ جو آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے اس کی لذت محسوس کرو کہ اللہ نے ہمیں آج بھی ان صفہ والے صحابہ کا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ کہنے لگے، بخاری شریف ہے، واللہ ما سألتها الا لتکون کفنی یوم اموتو، کہنے لگے خدا کی قسم میرے بھائیوں، میں نے کوئی گرمی سے بچنے کے لیے نہیں، میں نے تو نارے جہنم سے بچنے کے لیے یہ چادر مانگی ہے۔ ما سألتها، میں نے نہیں مانگی، الا لتکون، مگر اس لیے، لتکون کفنی، کہ یہ میرا کفن ہو، یوم اموتو، جب میں فوت ہو جاؤں گا، اس دنیا سے جاؤں گا، مجھے اس کا کفن پہنانا۔ اب کہاں یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بندہ یہ دریدہ دہن بولتا رہے کہ وہ معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کی طرح آئے تھے چلے گئے، کوئی فائدہ ہی نہیں دے سکتے، اور کہ ہاں صحابی کا یہ عقیدہ کہ کپڑا جو ان کے بدن سے لگا ہے وہ بھی قبر میں فائدہ دے گا، اس کو میرا کفن بنانا، میں نے کفن بنانے کے لیے یہ لے لیا ہے، تاکہ وہ قبر کی جگہ جہاں بھائی بھی مدد نہیں کر سکتا، بیٹا بھی نہیں جا سکتا، جگری دوست بھی دیوار سے پیچھے جاتا ہے، اس جگہ یہ چادر میرے ساتھ ہوگی، میری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ سب صحابہ نے مان لیا، بخاری شریف میں فکانت کفنہ، جب وہ فوت ہوئے تو اسی کا کفن پہنایا گیا، اور اس عقیدے کو صحابہ نے پوری طرح واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے 10 سال نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 10 ہفتے نہیں، 1 منٹ کے لیے جو چادر لگی ہے اس کو بھی اتنا فیض مل جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے قبر روشن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا محبوب علیہ السلام کی ذات سے لگنے والی چیزوں کے بارے میں جب اتنا واضح عقیدہ ہے تو خود پیکر نبوی کے بارے میں کتنا واضح عقیدہ موجود ہوگا۔ اس سلسلہ میں موجم کبیر طبرانی کی 4 جلد میں صفحہ نمبر 104 پر یہ حدیث شریف ہے کہ جنگ شرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی، آپ نے بار بار ٹوپی کی تلاش کے لیے لوگوں کو کہا، جب وہ ٹوپی ملی، اذن ہے یا قلن سوا خلقا، دیکھا گیا تو ٹوپی پرانی سی تھی۔ اب پرانی سی ٹوپی جو ہے جس وقت سب نے تعجب کیا کہ اس کے بغیر تم جنگ پہ نہیں جا رہے تھے، اے اللہ کی تلوار کیا معاملہ تھا، اتنی تاخیر ہو گئی، یرموک میں دشمن سامنے اکڑ رہا ہے اور آپ ٹوپی کی تلاش میں تھے، یہ کوئی اتنی قیمتی ٹوپی نہیں تھی یا نہ کوئی لوہے کا خوف تھا جو تلوار کے حملے سے بچا سکتا ہو، تو اس کی تلاش کیوں تھی؟ تو دیکھو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے، اے اتمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اس ٹوپی کے کپڑے کو نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو، تم ظاہر دیکھتے ہو، تمہیں کیا خبر اس میں کیا خزانہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا، فحلق رأسہ، سر کا حلق کیا،
फब्तदर अन्नासु जवानिब शारी, दाएं बाएं के जो बाल थे वो लोगों ने जल्दी से ले लिए। फसबक्तहुम बिही इला नासियतिही, ये पेशानी वाले बाल जो थे ये मैंने ले लिए। फजअलतुहा फी हाजिल कलनसुवा, वो बाल इस टोपी में मैंने सिलाई कराए हुए हैं, टोपी के अंदर वो बाल मौजूद है। अब अगला जुमला देखो, जंग कितना मुश्किल मरहला होता है। कहने लगे लम अशहद कितालन वहिया मई इल्ला रुज़िक़तु नसरा, आज तक जिस जंग में ये टोपी पहन के जाता हूं मुझे मदद दी जाती है। सहाबी हल्ले मुश्किलात के लिहाज से कितना वाज़ेह अकीदा है। लम और इल्ला के साथ हसर किया, यानी अगर आज तक मैं 60 जंगों में ये टोपी पहन के गया हूं, उनमें से 60 के अंदर ही कामयाब निकला हूं। और ये उनका अकीदा है कि जिसकी वजह से टोपी के बगैर नहीं जा रहे थे, वरना अल्लाह से राबता तो बरकरार ही था, लेकिन ये जरिया है अल्लाह की मदद का बेहतरीन, इसको फतह की सनद समझते थे और उसके बगैर नहीं जा रहे। और फिर बताया कि इस टोपी के कपड़े को देख के मुझ पे ताज्जुब ना करो, असल में ये टोपी नहीं, ये फतह की सनद है और मदद का सर्टिफिकेट है कि मुंह मुबारक जो है उनकी वजह से जिस मैदान में उतरता हूं मेरी मदद होती है। अब बताओ, जिस खालिद बिन वलीद का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के बारे में इतना बड़ा अकीदा है, सरकार की जात के बारे में कितना बड़ा अकीदा मौजूद होगा। इस मकाम पर इख्तिसार है और बिलखुसूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जब विसाल हो गया तो तबर्रुकात के अलावा भी आपकी जात को या से पुकारना, जिस तरह के हम पुकारते हैं, ये बात भी पेश नजर रहनी चाहिए। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। हदीस शरीफ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 482 पर, अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 98 पर, अल इसाबा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 274 पर मौजूद है कि जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ा तो सहाबी रसूल हजरत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलाम की कब्र शरीफ के पास चले गए। रोज़ा पाक के दरवाजे पर जाकर खड़े होकर वही बात की जो आज का मोमिन भी नारा लगाता है। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तस्किल उम्मती का फ़इन्नहुम हलाकू, आप कब्र में तशरीफ फरमा हो, उम्मत हिलाक होने को है, बंदोबस्त कर दो बारिश का, अल्लाह से दुआ करो बारिश हो जाए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में है, सहाबी का अकीदा है मेरी दरखास्त सुन भी लेंगे और सुन के मेरी मदद फरमा भी देंगे। जिस वक्त उन्होंने ये बात की, जाके सोए, ख्वाब में महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। फरमाया अखबिर उमर अन्नहुम युस्कौन, घबराने की बात नहीं, उमर फारूक को कह दो बारिश का बंदोबस्त कर दिया गया है। ऐसे ही हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद के अंदर इसको जिक्र किया। बाबू मा यकुल रजुल इज़ा खदिरत रिजलुहु, जब बंदे का पांव शल हो जाए, सो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए। ये बतौर मिसाल एक मुश्किल के हल के लिए नुस्खा बयान किया। किसने? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कहीं उनका पांव शल हो गया और चलने फिरने में जब मुश्किल थी, क़ाल लहू रजुलन उज़कुर अहब्बन नास इलैक, किसी बंदे ने कहा इब्ने उमर घबराते क्यों हो, जरा उनको पुकारो जो सबसे बड़े महबूब हैं। तो जिस वक्त ये कहा गया फ़क़ाल या मुहम्मद, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जुबान से या के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी। कहते हैं पांव इतना जल्द ठीक हो गया, लगता था ये शल नहीं था, वैसे किसी ने रस्सी से बांधा हुआ था और रस्सी खोल दी गई है। और ये हवाला अल अदबुल मुफरद की मकतबा ताजी की जो छपी हुई है, बाद वालों ने या को काटा है, मकतबा ताजी में अब भी या मौजूद है। तहजीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 201, अमरुल यौम वल लैला इब्न सुन्नी की सफ़ा नंबर 72, अल अज़कार लिन्नवी सफ़ा नंबर 305, मुस्नद इब्नुल जाद सफ़ा नंबर 369, तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 108, तोहफ़तुज़ ज़ाकिरीन शौकानी की जो सफ़ा नंबर 249, इन सब पर यह हदीस शरीफ मौजूद है। और इस मकाम पर उदो के अल्फाज भी मौजूद है, पुकारो उनको कि जो कि सबसे ज्यादा महबूब है। और इस मकाम पर यह वाज़े तौर पर सनद के लिहाज से भी
بحث کی گئی ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، اور دیگر تمام بخاری مسلم سے میں نے بیان کیا۔ یہ حل عقیدہ، حل مشکل کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقیدے کی مختصر سی جھلک تھی۔ اللہ نے ہمیں بھی وہی عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس آواز حق کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔